بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. سب سے پہلے انشورنس ہوئی بحری جہاز سے. دنیا میں سب سے پہلے انشورنس بحری جہاز سے. دنیا کا پہلا حادثاتی کلیم کس نے دیا؟ تو بتا سکتے ہیں دنیا کا پہلا ایکسیڈنٹل کلیم کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کیسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس وقت کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، یہودی تھا، بہت بڑا تاجر تھا. آج کا سمجھے منشا پرابلم کریٹ ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت 3 احکامات جاری کیے. نمبر 1، اس تاجر کی فوراً بیت المال سے مدد کی اس کی حیثیت کے حساب سے. نمبر 2، آج کے بعد کسی بھی تاجر کا ایک جہاز سے سامان نہیں جائے گا، یعنی جب بھی یہاں سے کوئی جہاز جائے گا تو مختلف تاجروں کا سامان تھوڑا تھوڑا جائے گا، تاکہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو تاجر اکیلا کنگال نہ ہو. تیسرا حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی تاجر جب اپنا سامان لے کر جائے گا تو اس سامان کا ایک حصہ، ایک اماؤنٹ بیت المال میں ڈپازٹ بھی کرائے گا، تاکہ سارا برڈن بیت المال پہ نہ آ جائے. گروپ انشورنس جانتے ہیں؟ تو میں بتایا گروپ انشورنس کسے کہتے ہیں؟ گروپ انشورنس ہوتی ہے جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، نارملی گورنمنٹ ملازم کی تو ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک نامنل سا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے ڈیزگنیشن کے حساب سے پر منتھ اس کی سیلری سے کٹتا ہے ہر سال، مگر اس کے اوپر وہ اس کی صرف پروٹیکشن ہوتی ہے. اس سال کے درمیان اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کی صورت میں 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جیسے جیسے اس کی کوریج ہے، جیسے جیسے اس کا ڈیزگنیشن ہے، وہ اس کو پے کی جاتی ہے. اس سے کہتے ہیں گروپ انشورنس. اگر گروپ انشورنس کی جو دریافت ہوئی، یہ بھی ہمارے ہی اسلام کے ایک بہت بڑے فریضے میں سے فریضے کو دیکھ کے بنائی گئی. وہ کیا ہے فریضہ؟ میں صاحب حیثیت ہوں، ہر سال 2.5% پریمیم پے کرتا ہوں. 2.5% ہر سال پریمیم پے کرتا ہوں میں صاحب حیثیت. کل کو اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ مستحق کون ہوتا ہے؟ بیوہ اور یتیم. تو بیت المال اسے اس کوریج پرووائڈ کرتا ہے. یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ تھا جس کے اوپر انگریزوں نے ریسرچ کر کے گروپ انشورنس دریافت کیا. کلیئر؟ سب سے پہلے اولڈ ایج الاؤنس کس نے دیا؟ بے روزگار وظیفہ جسے کہتے ہیں نا، جو یورپین ممالک میں اس وقت رائج ہے. بے روزگار الاؤنس ہوتا ہے نا وہاں پر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، سب سے پہلے کسے؟ حضرت عمر نے. اور سب سے پہلے اسی الاؤنس کے اندر امینڈمنٹ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کے اندر امینڈمنٹ بھی آپ ہی نے کی. آپ رات کو گیس گزر کے جایا کرتے تھے اپنے علاقے میں، کیونکہ آپ کا یہ بلیف تھا کہ اگر میرے سلطنت میں کتا بھی بھوکا سو گیا تو مجھے جواب دے. تو گھر کے پاس سے گزرے تو ایک بچہ رو رہا تھا، چھوٹا بچہ چیخے مار مار دیتا. اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کی واپسی وہیں سے اتفاق ہے. تو جب پھر گزرے پھر دیکھے گھر وہی کہ بچہ وہی، اندر سے پھر رونے کی آواز آتی. رات کا ٹائم ہے، 2-3 بجے آپ نے دروازہ لوٹ کے کھاتے. اب خاتون کو نہیں پتا میرے سامنے کون ہے، امیر المومنین. اب تھوڑے سے غصے والے بھی تھے، غصے سے ڈانٹا، یہ آواز نہیں کہ بچہ رو رہا ہے، چپ کرا، دودھ پلا. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے حکم ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا الاؤنس نہیں لگے گا. یہ قانون تھا، بے روزگاری الاؤنس کی ایک ریسٹرکشن تھی. جب تک ماں کا بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا اس کو یہ الاؤنس نہیں ملے گا. تو میں اسے دودھ پینا چھڑوا رہی ہوں تاکہ یہ چھوڑے، الاؤنس ملے تو اس کی وجہ سے میرے گھر میں بھی تھوڑی سی اس الاؤنس سے دال اٹھے. آپ کہاں پوچھیں؟ پوری رات نہیں سوئے کہ میرے اس قانون کی وجہ سے ایک بچے کی دودھ کی حق تلفی ہوگی. اور صبح آپ نے سب سے پہلا احکام یہ جاری کیا کہ آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو الاؤنس ملے گا. یہ کنڈیشن بھی ختم ہوئی. اچھا ایک چیز ہم کمپیریٹیولی نا بہت سی چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے. ایک چیز سے ذہن رکھیے گا، اسلام میں ریاست یا مملکت سے مراد ہے اسلامی ریاست، کیونکہ ہم ریلیجن کے ساتھ اس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں. ریاست اسلام میں کہیں نہیں ہے. اسلامی ریاست کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں
ریاست سے مراد فلاحی ریاست، مملکت سے مراد فلاحی مملکت۔ اٹس مین اگر آج میرے گھر میں رات کا کھانا نہیں ہے اور یہ فلاحی ریاست ہے تو وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے میرے گھر میں کھانا۔ ایسے ہی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک عورت آئی اور آ کر اس نے، سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے وزراء بھی جو بھی عمرہ ہوتے تھے اس دور میں، ان سے کہا کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اور یہ کہہ کے چلی گئی۔ اب وہ پڑھ باقی عمرہ پریشان ہو گئے، ایسی کیا بات اس نے کہی ہے کہ خلیفہ رو رہا؟ پوچھا، انہوں نے کہا اس کے گھر میں آرڈر دیا، اس کے گھر میں اناج ڈالو، کیڑے مکوڑے اس گھر میں آتے ہیں جس میں اناج۔ اسلام میں ریاست سے مراد فلاحی مملکت، فلاحی ریاست۔ یورپ کو ترقی کر رہا ہے، انگریز کو ترقی کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انہوں نے اسلام کو عملی طور پہ اڈاپٹ کیا، عملی طور پر۔ آج وہاں پہ عمر لا پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی سے، ڈاک کا نظام حضرت عمر کا، فوج کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے ٹاپک سیٹ جائے گا۔ مولا علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نہیں چل سکتا۔ ہم نے انصاف چھوڑا، انہوں نے پکڑ لیا، اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں نا۔ آج ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں دنیا میں، آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ پہ مسلمان ہی دس ہے، جہاں پہ تباہی ہے اسلامی ملک۔ ہم نے اپنی بیس، اپنی جو بیس تھی دین کی، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں چرچل سے کسی نے سوال کیا کیا ہم یہ جنگ جیت جائیں گے؟ تو چرچل نے آگے سے اس سے سوال کیا کہ کیا ہماری عدالت انصاف دے رہی ہے؟ اس شخص نے کہا دے رہی ہے، کہتا ہم جنگ جیتے۔ اتنا اسٹرانگ بلیف تھا اس کا کہ اگر ہماری عدالت انصاف دے رہی ہے، اگر میرے ملک میں انصاف ہے، ہمیں کوئی نہیں آ سکتا۔ حلال کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا کو کھانے کا حکم اللہ نے دے دیا، ہر وہ کام جس کا کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا، سادی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے؟ حرام کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح جسے اللہ نے منع فرما دی، ہر وہ چیز جس کے کھانے کو منع کر دیا، ہر وہ کام اس کو کرنے سے منع کر دیا، وہ حرام۔ دین میں نا ہمیشہ صرف دین کے اندر دو احکامات، عبادات میں ہمیں ڈوز بتائے گئے، کرنا ہے کس طرح کرنا ہے، نماز، روزہ، زکات۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فجر کی 3 رکعت پڑھ لوں یا ظہر کی میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ دین میں معاملات، عبادات میں ہمیں ڈوز بتا دیے، اور معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈونٹ بتایا۔ یہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، غریب کا حق نہیں مارنا، پڑوسیوں کا حق نہیں مارنا۔ وہاں پہ ڈونٹ کے اوپر زور ہے، عبادات میں ڈوز پہ زور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں مفہوم ہیں، ساری نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اگر ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے تو کسی بھی چیز کے لیے اگر منع کیا ہے، اس میں اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہو۔ اگر ریزن تو منع نہیں کیا ہو سکتا نا، نفس کو کہتا ہے میں نے ساری نعمتیں اس کائنات کی اپنے بندوں کے لیے کی، اس سالڈ ریزن کو اب دیکھیں گے ہم کیا ہے۔ سود کسے کہتے ہیں جو اکثر آپ سنتے ہو؟ سود بیسیکلی لین دین ہے، سود بیسیکلی ایک کاروبار تھا، ایک بزنس تھا، اور یہ اسلام کے شروع کے ادوار میں حرام نہیں تھا، جائز تھا، حرام نہیں تھا۔ ایک سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک صاحب کو کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں، اور میں ایک ٹائم دیتا ہوں، اس ٹائم کے بعد میں نے آپ سے 1,10,000 روپے لیا، ٹھیک ہے، فکس بھی کر دیا اماؤنٹ بھی، اور آپ سے بغیر محنت کے، بغیر کسی چیز کے پیسے زیادہ لے، اس سے سود ہے۔ اب سود پر صرف لازمی نہیں ہے کہ پیسہ شامل، کسی بھی چیز کا لین دین۔ اگر میں آپ کو 1 کلو کھجور دے کے 1.25 کلو بھی کھجور لوں نا تو یہ بھی سود ہے، ایک سادہ سی سمجھنے کے لیے کہ جی میں نے آپ کو پیسے دیے اور میں نے آپ سے پیسے لینے زیادہ لینے فکس کر دیا، میں نے ٹائم دے دیا، اتنے ٹائم کا میں آپ سے زیادہ لوں۔ آپ دونوں کے پوائنٹ ابھی آتے جو آپ نے اٹھایا۔ اچھا یہ کیا تھا، اس سے ہوتا کیا تھا کہ یہ بیسیکلی یہودیوں کا کاروبار تھا،
اب یہ بزنس تھا, اس بزنس کی وجہ سے غریب کا ہو رہا تھا کیونکہ وہ نسل در نسل اس کا غلام ہو رہا تھا. اب آپ کی بات آ جاتی ہے کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو پھنسایا جاتا تھا, ایسے نہیں نا. تو ایک غریب جو ہے نسل در نسل اس کا غلام بنتا چلا جا رہا تھا. اس سے معاشرے میں ایک ڈس بیلنس انسرچینٹی تھی. باپ نے پیسے دیے تھے سود پر, پوتا بھی اس کا مقروض رہا. یہ پورا نظام تھا, یہ کاروبار تھا, بزنس تھا. آج اسی کو ہم دیکھیں آج کے دور میں آپ کو موٹے موٹے سودی کاروبار کون سے نظر آئے. اس کا سیکنڈ پورشن میں آگے ٹچ کروں گا. سود کا آج کون سے کاروبار بھی ایڈجسٹ کر رہا ہے, پیسے سود وہ آگے نا اس میں بینک لون, بینکنگ لون, فکس ڈپازٹ, کریڈٹ کارڈ. اب بینک ہے نا, بینک کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایڈم اسمتھ, ماہر اکنامکس دنیا کا, بابا اکنامکس, وہ کہتا ہے کہ وہ ادارہ جو کم چرے سود کے پیسے لے اور زیادہ پہ دے. سمپل ڈیفینیشن, بینک کی سمپل ڈیفینیشن ہے. تو میرا اگلا سوال ہے کہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے؟ دیکھیں علماء نے اس پہ اجتہاد کر کے اس کو حلال کہا گیا ہے. کہتے ہیں اس پہ کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, بینکنگ ہے. اب اس کو یہاں روک کے پہلے ایک چیز کو سمجھتے ہیں, جائز ناجائز. الکوہل شراب حرام ہے, شک کی بات نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. ڈاکٹر لکھ کے دیتے تو ضرورت کے ٹائم مشکل آلموسٹ سارے کھانسی کی شربت میں آپ کا الکوہل ہے, مگر اس پرٹیکولر ٹائم کے لیے وہ آپ پہ حلال ہو گئی جب تک آپ وہ میڈیسن لے رہے ہیں. ٹون ہونے کے لیے نہیں, کھانسی کا شربت جو ہے نا ٹون ہونے کے لیے نہیں پینا. اور اکثر ہماری مائیں بہنیں جو ہے غلطیاں کرتی ہے, رات کو بچہ روتا ہے 2 چمچے شربت کے ملا دو, تنگ نہیں کرے گا. اکثر ہی غلطیاں کر رہی گھروں میں 2 چمچ پلا دو, کیونکہ نشہ ہوتا ہے نا اس کے اندر. دین آپ کو حرام گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے اس وقت جب آپ کو یقین ہو کہ اب میں بھوک سے مر جاؤں, یعنی زندہ رہنے کے لیے, چسکے کے لیے نہیں, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں. اب یہ دونوں کیا تھی, ایک ورس پوزیشن ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں ایسی کوئی ورس پوزیشن نہیں. ہاں کھولے گا, ہاں کو بینک میں پیسے. اب سسٹم کیا ہے, بینکنگ سسٹم ہے. آپ کی سیلری آنی ہے, آپ کی مزدوری کھلوانا. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ پیسے دینے, لین دین کرنا ہے. آپ کی مجبوری ہے. اسی مجبوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے علماء نے اجتہاد کہا کہ یہ جائز, حلال نہیں ہے, جائز ہے نظریہ ضرورت کے تحت. یہ لفظ ذہن میں رکھیں, نظریہ ضرورت. آپ کو پتہ ہے سود کب حرام قرار دیا گیا؟ 8 ہجری تک سود حرام نہیں تھا, 8 ہجری تک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سسٹم کو, ایک کاروبار کو, ایک نظام کو میرا رب ایک دم سے وائنڈ اپ کر دے یہ کہہ کے کہ آج سے حرام؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ریپلیس سسٹم دیا. پہلے کوئی تو نظام دیا ہوگا نا میرے رب نے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک اس کے ریپلیس ایک سسٹم دیا. وہ سسٹم دینے کے بعد کہا کہ آج سے سود حرام. وہ سسٹم کیسے دیا؟ زکات. کون سی ہجری میں؟ 6 ہجری. واپس لے لو پورے. اور 6 سال تک جب لوگ عادی ہو گئے زکات کے نظام کو, سسٹم کو سمجھ گئے, پھر کہا کہ آج سے سود حرام. زکات کا میں آپ کو کمپیئر کر چکا ہوں کہ زکات بیسیکلی زکات ہی سے انشورنس نکلی. 2.5% آپ پریمیم پے کرتے جب آپ مستحق ہے, اور جب آپ مستحقین میں آ جاتے, صاحب حیثیت تو 2.5% پریمیم دے رہا ہے, اور اس کے بعد آپ جب مستحقین میں آ جاتے تو بیت المال سے. کون سے خلیفہ کے دور میں زکات لینے والا نہیں تھا؟ کیا آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑی اسلامی ریاست ہے, فلاحی ریاست ہے؟ اتنی بڑی اسٹیٹ, ایسا خوبصورت نظام کے زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. لوگ پیچھے تھیلے باندھ کر پیسہ رکھ کے گھومتے تھے کہ کوئی بھی یار پیچھے سے جتنا چاہے نکال لے. یعنی اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر من و من
آج پاکستان میں نافذ کرتے آپ کی غربت ختم ہو جائے گی. اب انشورنس کے سسٹم کو تھوڑا سا بہت سارے بیک گراؤنڈ بتانا بہت سی چیزوں کا ضروری ہے. انشورنس کے کیا یہ جو انشورنس کا نظام ہے یہ اینٹی اسلام تو نہیں ہے؟ انشورنس آپ نے 2 چیزیں آفر کرتی ہے. کیا کیا کوئی بتائے گا؟ جی میڈم. بچت اور تحفظ. بچت، رسک کوریج، سیونگ. اکثر مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں یار تحفظ، آپ کا تحفظ ضرورت رب کی ذات دے گی نا. سوال ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کیسے تحفظ؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے دینا، جس نے پیدا کیا وہی پالے گا، جس نے اسی نے سب کچھ کرنا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد جب پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی، دنیا کی پہلی فلاحی ریاست، تو آپ نے اس وقت کے فرعونوں کو، اس وقت کے امریکہ کو، اس وقت کے رشیا کو لیٹر دے، جس میں کیسر روم، شاہ ایران. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خط کا میں تھا کیا؟ کوئی بیسک کوئی پوائنٹس اس خط میں کیا 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 فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کلمہ پڑھے. اب زبردستی تو آپ کسی کو اسلام کلمہ نہیں پڑھا سکتے نا، اور دین نے منع کیا، جبر سے منع کیا. دوسرا دعوت کیا دی کہ اگر آپ نہیں اسلام قبول کرتے تو جزیہ دے، ہم آپ کو جان و مال کی حفاظت کریں گے. یعنی کہ یو گیو ٹیکس، وی گیو پروٹیکشن، رسک کوریج. کون کہتا ہے دین میں رسک کوریج نہیں؟ کون کہتا ہے دین نے رسک کوریج کو منع کیا؟ یہ انشورنس ہی ہے نا. ہم پیمنٹ کرتے ہیں ایک ادارے کو، وہ ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے. آپ اسٹیٹ لائف کو پیمنٹ کر رہے ہو، اسٹیٹ لائف آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس خط کے مفہوم میں یہ تھا، اسلام قبول کرو، نہیں کرتے ٹیکس پے کرو، جزیہ دو، ہم آپ کو. اور پروٹیکشن سے مراد یہ تھا کہ آپ کی جان و مال کی ذمہ داری ہماری. جب تک دنیا میں اسلامی ریاستیں رہی ہے تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے انڈر تھے، انڈر سے مطلب وہ جو ٹیکس کرتے تھے، ان کے اوپر جب بھی کوئی اٹیک ہوتا تھا، کوئی بھی ان کے مسائل آتے تھے، فائنینشیلی مسائل آتے تھے، قحط آتا تھا، تو اس وقت کے جو مسلم حکمران تھے وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے تھے. تیسرا آپشن ہی نہیں تھا کوئی. اب تو کوئی راضی بن جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو. ٹھیک. اب ایک چیز اور مختصر بتاؤ گا اس کوریج میں، اسلام نے میٹیگیشن ان اسلام جو ہے نا، رسک میٹیگیشن اسلام کو منع نہیں کیا. یہ اسلام کے دور میں 4 ایسے طریقے تھے جو آج بھی ہے. ڈیٹیل جس کو چاہیے ہوگی وہ نیٹ پہ پڑھ لینا. میں مختصر بتاؤں گا کہ رسک شیئرنگ اسلام کس طرح کہتا کرتے ہیں. پہلا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں دامن خاطر الطاف. ابھی لفظ اس کو سرچ کر لینا ڈیٹیل میں، اس کو مختصر بتاؤں گا آپ کو. یہ تھا یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا، ایک معاہدہ تھا، یہ اسلام نہیں دیا. کس قسم کا کانٹریکٹ ہوتا تھا؟ 2 ٹریڈر کے درمیان ٹریڈنگ ہوتی تھی نا اس ٹائم پر، کہ میری آپ سے ٹریڈنگ ہوئی تو آپ سے میں چیز لے رہا ہوں تو آپ اس کی مجھے گارنٹی دو گے میرے علاقے تک پہنچے تک. اگر راستے میں چوری ہوگی، کچھ ہوگا تو آپ کی ذمہ داری. پروٹیکشن اسلام تو خود کہہ رہا ہے پروٹیکشن آپ دے سکتے ہیں. کس طرح ہوتا تھا اس کانٹریکٹ کے تحت؟ ڈیٹیل آپ کو نیٹ سے اس کی مل جائے گی. یہ کانٹریکٹ تھا کن کے درمیان؟ 2 ٹریڈر کے درمیان. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک کانٹریکٹ تھا، اس کا نام تھا دامن الدارک. یہ بھی تھا 2 ٹریڈر کے درمیان، مگر تھوڑی سی اس کی نوعیت یہ چیز تھی کہ اگر میں آپ سے ایک سامان لے رہا ہوں اور جب میں لے کے گھر جاؤں گا اور اس میں کوئی نقص نکل آیا تو آپ کی ذمہ داری. آج کی طرح نہیں کہ 5 کلو آم لیے گھر پہنچے تو اس میں سے 1 کلو تو خراب نکلے، اسی لیے ہم تباہ ہو. اس وقت وہ سیلر جو ہے نا اس کی وہ ذمہ داری لیتا تھا کہ اگر تمہارا یہ مال گھر جا کے خراب نکلتا ہے آئیں گے. کون سا کانٹریکٹ کے تحت؟ تیسرا بہت مشہور عقیلہ، جسے دیت کا قانون کہتے ہیں. دیت سب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک کمیونٹی بیس تھا کہ کسی کا کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا تھا
تو وہ اس کی دیت اگر ڈیمانڈ کرے تو وہ آدمی پہ لاگو ہے کہ وہ اس کی دیت دے گا. اور قرآن میں اس میں اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ترجمہ میں مل جائے گی. اگر جس آیت میں ہے نا مجھے یاد نہیں تفصیل پڑھے بغیر, اگر وہ افورڈ نہیں کرتا تو اس کی فیملی مل کر دے گی, نہیں افورڈ کرتی محلہ مل کے دے گا, نہیں افورڈ کرتا گاؤں مل کر دے گا, اسٹیٹ ورنہ اسٹیٹ مل کے دے گی. پروٹیکشن ہی یہ بھی اس کوریج ہے. چوتھا اور آخری عقد معاملت. عقد معاملت کیا تھا؟ ایک اور اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہونے سے ہیزیٹیٹ کرتے تھے کہ یار ہم غریب ہیں, ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے, اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری کمیونٹی ہمیں پوچھے گی نہیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تھا کہ ایسے بہت سے صحابہ جو ویلتھ وائز اسٹرانگ تھے نا, تو وہ ان کے بیہا پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کھانے پینے کی ذمہ داری میری, ایون کہ میری جائیداد میں بھی آپ کا حصہ, اگر آپ اس ڈر خوف سے اسلام قبول نہیں کرتے. اس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں عقد معاملت. یہ دین میں موجود ہے, ہمارے کسی اور جگہ موجود نہیں ہے. اٹس مین رسک کوریج کو ہمارا دین اجازت دیتا ہے کرنے کے لیے, رسک کوریج دینے کے لیے, لینے کے لیے. نام بے شک لائف انشورنس ہے, لائف کی تو انشورنس ہو ہی نہیں سکتی, لائف تو پریشیس ہے. انشورنس جو ہو رہی ہوتی ہے, ہم پریزنٹیشن میں تھوڑا سا جھول ہے ہمارا. انشورنس ہوتی ہے اس لائف سے جڑی ہوئی رسپانسبلٹیز یا لائبلٹیز. ہر زندگی کے ساتھ اس کی کچھ ذمہ داریاں, کچھ لائبلٹیز جڑی ہوئی ہے. آپ میں سے جو بیچلر ہے ان کے والدین, چھوٹے بھائی بہن, جو میرڈ ہے ان کے بیوی بچے, تو اس لائبلٹیز کی انشورنس ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے جو اس کی ڈیتھ ہونے سے جو فائنینشیل گیپ آتا ہے, اس فائنینشیل گیپ کو وہ ادارہ کسی حد تک کور کرتا ہے, اس فائنینشیل گیپ, تاکہ وہ روز روز نہ جیے, روز روز نہ مرے. دوسرا ہے سیونگ, اور سب سے مین ٹاپک جس کے اوپر اکثر فتوے لگے. اکثر کہتے ہیں, ہمیں سوال آتا ہے نا کہ یار جس نے پیدا کیا وہ پالے گا, فیوچر کا کیسے دے گا, فیوچر تو نہیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, فیوچر پلاننگ کی نا سب سے بڑی مثال جو ہم بھول جاتے ہیں, کیونکہ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا ہم بھی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, اور ہم نے 50 دفعہ سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. ایسا یوسف علیہ السلام کا کوئی ایسا شخص نہیں جس کو نہ پتا. مختصر چلے گئے, قحط پڑا, خواب دیکھا, بادشاہ کو بتایا قحط آئے گا, 6 سال اچھے ہو گئے, 6 سال قحط آئے گے. نعوذ باللہ, پیغمبر سے زیادہ تقویٰ کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا جس نے پیدا کیا وہ پالے گا؟ کہہ سکتے تھے نا, اسباب کی دنیا میں کہہ سکتے تھے. جو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے تھے, یہ جس سے پیدا کیا پالے گا. نہیں, پلاننگ سکھائی. آج اچھا دور ہے, اپنی گندم اسٹوریج آف فوڈ جو آج ہم کرتے ہیں, ہمارے گاؤں دیہات میں جو لوگ ہمارے کسان گندم کو اسٹور کر رہے ہیں, ایسے یوسف علیہ السلام نے سکھایا. اچھے وقت میں گندم کو جمع کرو, برے وقت کے لیے. ہم بھی لوگوں کو یہ میسج ہے, اچھے وقت میں 4 پیسے جوڑو, اپنے برے وقت کے. فیوچر کین ناٹ بی پریڈکٹ بٹ کین بی پلان. کیا پتا کل آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے اچھے وقتوں میں. تو سیونگ کرنا, فیوچر کی پلاننگ کرنا دین میں شامل ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور ایک جانور ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. چونٹی کو آپ نے کبھی سردیوں میں دیکھا ہے؟ ہائبرنیشن میں چلی جاتی ہے, گرمیوں میں آئے گی, اپنے سے 6 گنا طاقت کا اناج اٹھائے گی, بلوں میں جا کے جمع کر دے گی. ہم سے تو لاکھ درجے سمجھدار ہوئے, اپنے اس برے وقت کے لیے اچھے وقت میں اناج کو اسٹور کر. تو پلاننگ کر سکتے ہیں آپ, قرآن سکھاتا ہے. فیوچر کی پلاننگ کرنا برائی نہیں ہے. اسلام میں شراکتی کاروبار کی اجازت ہے, اس میں کوئی شک ہے کسی؟ شراکتی کاروبار اسلام میں اجازت ہے. دنیا کا پہلا شراکتی کاروبار کا معاہدہ کن کے درمیان؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ. پہلا شراکتی معاہدہ, آپ حضرت عنہ کا مال ہوتا تھا, میرے آقا اسے سیل کرتے تھے. یہ پہلا دنیا کا شراکتی کاروبار کا معاہدہ. ایک پارٹی کا مال ہوتا تھا, دوسری پارٹی اسے سیل کرتی تھی. اس کی ایکسپرٹیز تھی, محنت تھی.
जिसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। एक पार्टी स्लीपिंग पार्टनर है, एक पार्टी वर्कआउट कर रही है। आज के कॉन्ट्रैक्ट में, दुनिया के आज के दौर में उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो शरारती कारोबार, अच्छा अब शरारती कारोबार के साथ आएगा तो हम पहले उसको देखते हुए ये देखते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम में कितने हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट? 2 कॉन्ट्रैक्ट। इस्लाम 2 कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत देते हैं। नंबर 1 अक़्द तबर्रा। अक़्द तबर्रा कहते हैं 1 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल दीन में किस कॉन्ट्रैक्ट को, 1 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अक़्द तबर्रा कहते हैं? ज़कात, खैरात, सदका। अक़्द मुआवज़ा 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। अक़्द मुआवज़ा 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नौकरी अक़्द मुआवज़ा है ना, 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आप परफॉर्म करेंगे। निकाह 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। शराकती कारोबार 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दीन 2 कॉन्ट्रैक्ट देता है, सिर्फ तीसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट 2 देता है, अब हम कारोबार की बात कर रहे हैं। तो शराकती कारोबार के लिए 3 मॉडल है इस्लाम में। हम शराकती कारोबार की बात कर रहे हैं, कितने मॉडल है शराकती कारोबार के? 3 मॉडल। मुदारबा 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ये शराकती कारोबार का एक ऐसा मॉडल है जिसमें 2 पार्टी होती है। एक पार्टी कहलाती है रब्बुल माल लिखना चाहिए तो लिखिए। पार्टी कहलाती है रब्बुल माल, और एक पार्टी कहलाती है मुदारिब। एक पार्टी कहलाती है रब्बुल माल, एक पार्टी कहती है मुदारिब। रब्बुल माल वो जो हमारा क्लाइंट है, वो रब्बुल माल, वो क्या कर रहा है? वो पैसे दे रहे हैं। मुदारिब कौन है? स्टेट लाइफ, जिसकी एक्सपर्टीज है, जो उस पैसे को इस्तेमाल कर रही है शराकती कारोबार। और उन दोनों पार्टी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी भाई को मैंने दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों पार्टी के दरमियान। मुदारबा मॉडल में ये है कि जो मुदारिब होता है वो सैलरी नहीं लेता। स्टेट लाइफ सैलरी नहीं लेती। स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन जो है प्रॉफिट का 2.5% लेती है, उसकी फिक्स सैलरी नहीं है। यानी स्टेट लाइफ की जितनी भी इनकम है, उस इनकम का 97.5% पॉलिसी होल्डर्स को डिवाइड कर देते और 2.5% स्टेट लाइफ देती। वकाला में और मुदारबे में सिर्फ यही फर्क है। वकाला में जो दूसरी पार्टी होती है वो कहती है कि मैंने कमीशन नहीं लेना, मैंने तनख्वाह लेनी है फिक्स। ये दोनों मॉडल से है। उसमें भी एक पार्टी जिसके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, दूसरी पार्टी जिसकी एक्सपर्टीज होती है। फर्क क्या है उसके अंदर? वकाला के अंदर वो कहते हैं कि जी हमने तनख्वाह लेनी, और मुदारबे में कमीशन। स्टेट लाइफ बेसिकली जो काम कर रही है वो मुदारबे मॉडल के तहत है। किस मॉडल के तहत कर रही है? मुदारबा। क्लियर? एक एतराज आता है अक्सर, जैसे कहते हैं मायदा कर रहे हैं जी इदारा के, जी आप कहते हैं ना कि नफा नुकसान में शामिल है, जी आप स्टेट लाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट भी है इसमें, नुकसान भी है। तो भाई ये कारोबार आप कह रहे हैं जी कारोबार और शक्ति कारोबार होता है, नफा नुकसान, तो इसमें तो नफा ही नफा है। आज तक मैंने देखा किसी स्टेट लाइफ की किसी बंदे ने पॉलिसी दी और उसको नुकसान भी हुआ। ये तो विन विन पोजीशन है ना, तो ये तो आराम। ऐसा ठीक है भाई। कारोबार का वो कहते हैं जी नफा नुकसान, वो कारोबार जिसमें नफा नुकसान। क्या ये तारीफ कारोबार की ठीक है? क्या दीन में यही तारीफ लिखी है कारोबार की, जो हमने अक्सर मौलवियों से यही सुनी? तो जवाब देगा ये तारीफ डेफिनेशन ठीक है दीन की रूप से? गलत है ये डेफिनेशन। दीन में कहीं पे ये डेफिनेशन नहीं है। दीन कहता है वो कारोबार जिसमें नफा और नुकसान का अंदेशा, नुकसान होना जरूरी नहीं है, नुकसान का अंदेशा हो। बीइंग अ मुसलमान, कारोबार सुन्नत रसूल है।
तिजारत। तो एक मुसलमान का ये बिलीव होना चाहिए कि मैं सुन्नत अदा करूं तो मुझे नुकसान होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नुकसान क्यों होता है? हम झूठ बोलते हैं कारोबार में, हम धोखा देते हैं कारोबार में, हम चीटिंग करते हैं, तो नुकसान अमाल से होता है, कारोबार से नहीं होता। या कारोबार का तरीका अगर गलत हो, तरीके से मुराद, मगर उसमें भी अल्लाह चाहे अल्लाह देता है, ये बातें नहीं देता। उसमें भी मैंने देखा है कि वो कहते हैं ना, मैंने पीछे लेक्चर में कहा था 2 किस्म के रिस्क होते हैं। एक रिस्क के जामिद, एक वो जो चल के आता है, एक स्टैटिक, एक जो आपको तलाश किया है कि आप अगर घर ही बैठे रहोगे ना, वो किसी ना किसी बहाने आएगा। तो अगर अल्लाह देना चाहे तो उस तरीके से भी दे सकता है, मगर उसमें डाउट ज़्यादा है। कैसे? ये कौन सा महीना है? अगस्त का। इस महीने के अंदर अगर अहमद रोड पे खड़ा हो जाए जैकेट्स लेकर, स्वेटर लेकर, कोई खरीदेगा, मगर अगर रब देना चाहे तो कोई ना कोई बेवकूफ आके खरीद ही लेगा, क्योंकि अल्लाह ने वो रिस्क पहुंचाना है। कनाडा या अमेरिका का बंदा होगा गया तो आगे ले लेगा, सस्ता मिल रहा है। और अक्सर लोग सेफ समझ के जो है ना ऑफ सीजन में ले लेते हैं, मगर नॉर्मली रिस्क होगी, रिस्क ज्यादा हो गया ना। और अगर यही अहमद जो है दिसंबर में जो है ना कॉटन के शर्ट शुरू कर दे, लॉन के कपड़े, इनकम ऑफ सीजन चंद लोग लेंगे। तो कारोबार में क्या है इसकी डेफिनेशन? वो कारोबार जिसमें नफा और नुकसान का अंदेशा हो। नुकसान होगा लाजमी नहीं है, नुकसान हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जरूरी नहीं है कि आपको नाराज है, अल्लाह ताला बाज़ औक़ात अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेने के लिए नुकसान देता है। अच्छा, एक एतराज़ आता है कि हमने एक किस्त दी, हम एक किस्त दे रहे हैं 50,000 रुपये, हम आप कह रहे हो जी आपकी डेथ होगी तो आपको 10 लाख रुपये मिलेगा, ये तो नाजायज़ है, उसका सवाल तो वैलिड है ना। अभी मैं तो एक किस्त दे रहा हूँ, आप ही मुझे बता रहे हैं शेख साहब एक किस्त दी, कल को डेथ हो जाती है 10 लाख। देखिए, हमने बताया कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी चीज़ के हलाल हराम होने का सबसे पहला दारोमदार है कॉन्ट्रैक्ट। एक नॉन मुस्लिम भी ज़िबा करता है चिकन को, एक मुसलमान भी ज़िबा करता है, इन दोनों में फर्क है। वो कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, शादी, निकाह, कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 2 लोगों का ताल्लुक जायज़ है। वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो दोनों लोगों का ताल्लुक, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो किसी भी चीज़ को जायज़ ना जायज़। अगर वो उस डेथ क्लेम को, ये हमें बताना चाहिए, हम नहीं बताना, अगर वो अपने उस डेथ क्लेम को अपना हक समझेगा तो हराम, अगर वो हक समझेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी मदद की जाती है, इमदाद है, क्योंकि स्टेट लाइफ बेसिकली एक फलाई इदारा है। इमदाद बहामी के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट में कि हमने अब डेथ रेशियो कितना है इस वक्त? 3 से 4%। 100 लोगों ने पॉलिसी ली, 3 से 4 लोगों की डेथ हो गई, तो तमाम की इन्वेस्टमेंट से उसकी मदद कर रहा है, जो रियासत की जिम्मेदारी करना, और रियासत नहीं कर रही। तो स्टेट लाइफ क्योंकि एक फलाई इदारा है, तो ये अपने मेंबर्स के साथ, हम एक कम्युनिटी है, मुआवजा है ना, हम उसका मुआवजा उसको हम पे कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, मगर वो उसका हक नहीं है, वो मदद है, वो मदद है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, हम उसको मदद कर रहे हैं। इसी तरह कहते हैं, चलो ये तो मान लेता हूँ मैं आपकी शेख साहब बात, आपने बड़ा अच्छा कहा जी फलाई दारा रट लगा के रखी है। 1985 जनरल जिया का दौर, जुनेदो साहब वजीर आजम, बिल पास हुआ था उस वक्त, और उस वक्त स्टेट लाइफ पाकिस्तान के हर शहरी को 15,000 रुपये का क्लेम देती थी जिसका एक्सीडेंटल डेथ होती थी, जो हमारा क्लाइंट नहीं होता था तब देती थी, आज भी दे सकती है अगर इदारा चाहे तो, हुकूमत चाहे तो। चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, चाचा मामा ताया के नाम पे क्लेम लूट लिए गए, डमी लोगों को शो करा के पैसे खा लिए गए, ये उनका रिकॉर्ड है, सर्च करें। 1985 जिन्होंने बिल पास किया था, उसके बाद कौन आया था वज़ीर आज़म? जिन्होंने फारिग किया था नवाज शरीफ, मियाँ साहब ने उसको विड्रॉ कर दिया, ये बिल था उसका। और उस वक्त का 15,000, आज का कम से कम 15 लाख है, आज का कम से कम 15 लाख रुपये बनता है, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो उस वक्त स्टेट लाइफ की, जो कि आज के हिसाब से स्टेट लाइफ की इतनी वर्थ नहीं थी, तब भी स्टेट लाइफ देने के लिए एग्री थी, तो आज क्यों नहीं दे सकती? हुकूमत बढ़े आगे, सपोर्ट करे, तो ये फलाई इदारा इंशाल्लाह इस मुल्क के एक्सीडेंटल, नेचुरल पे नहीं, जिसकी भी हादसे की डेथ होती थी उसकी मदद करती है।
अच्छा जी चलो मान लिया ये यहाँ का भी मान लिया मैंने आपको, यानी जो हादसाती मौत होती है इस पर डबल पी होता है। मैं तो जनरल जो ऑब्जेक्शन है जो फेस करते हैं, पसंद इसके अलावा जो आपके ध्यान में आएगा वो भी मुआहदे की एक शिक है, हाँ वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, मगर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप उस पूल मनी में कुछ अमाउंट भी देते हैं, एडिशनल बिजली फंड में नहीं है। तो पूल मनी में आपका एक अमाउंट आता है, वो अमाउंट आपका जमा होता है और उसी अमाउंट से फिर मैं कहूँगा अगर 100 लोग पॉलिसी ले रहे हैं, 100 लोगों ने ADB के पैसे दिए तो 100 में से 4 की दे दी तो वो सब 4 बाकी 96 के पैसों से उसकी हमने मदद की। वो चारों की उसी से हो तवक्कुल किसे कहते हैं? पसंद है अल्लाह पे भरोसा कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए एक साहबा है, उन्होंने पूछा रसूल तवक्कुल किसे कहते हैं? आपने फरमाया कि अगर आप किसी जंगल में, किसी बियाबान में, किसी जगह पे जा रहे हो, ऊँट पे सफ़र करके आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में नमाज का वक्त हो जाता है। अब नमाज का वक्त हो जाता है, आपने नमाज पढ़नी है तो आपको खदशा है ना, आप अल्लाह के भरोसे पे ऊँट को छोड़ दोगे। आपने फरमाया कि आप सबसे पहले एक मेखनी ज़मीन पे गाड़ोगे, उस ऊँट की रस्सी उससे बांधोगे, उस ऊँट की दोनों टांगे बांधोगे, फिर उसको बिठा दोगे, अब वो नहीं खड़ा हो सकता, फिर उसको अल्लाह के भरोसे। यानी वैसे अगर बंदा कहे ले जी अल्लाह के भरोसे छोड़ा, अल्लाह अकबर, ऊँट को तो नहीं पता मैं अल्लाह के भरोसे में, उसमें ठग निकल जा रहे हैं। यानी पहले असबाब क्या, रात को सोते वक्त कुंडी लगाओ, अल्लाह के भरोसे में सो। अब मैं कहूँ मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के सो रहा हूँ अल्लाह के भरोसे, अल्लाह चाहे तो नहीं हो सकती चोरी, मगर चोर भी अल्लाह के भरोसे पे आ रहे हैं ना कि शायद कोई दरवाजा खुला हुआ मिले, लेकिन वो भी तो अल्लाह के भरोसे पे आ रहे हैं ना, हो सकता है उसका भरोसा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि तवक्कुल बेसिकली आका के इस बयान से ये हमें पता चलता है कि एक जो असबाब है ना, वो असबाब आपने बनाने, उसके बाद अगर आप रब पे छोड़ दोगे उस ऊँट को कोई हाथ नहीं लगा, इससे तवक्कुल नहीं। कहते हैं ना प्लानिंग नहीं, मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं, लोग कहते हैं ना मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 240, हर उस शख्स के लिए जो शादीशुदा है, मफहूम इसका ये कि अगर अल्लाह ने करे उसकी डेथ हो जाती है और जो लोग वफात पा जाते हैं तो मैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बीवियों को, वो वसीयत करके जाया करे अपनी बीवियों के वास्ते 1 साल तक, मेंशन है कुरान में 1 साल तक, मुंतफा होने की इस तौर पर कि वो घर से निकाली ना जावे, तो तुमको कोई गुनाह नहीं। इस कायदे की बात है जिसको वो अपने लिए करे और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और इसकी तफसील तशरीह करता हूं। आयत नंबर 240 सूरह बकरा। एक साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे घर का इस वक्त खर्चा है 1,80,000 रुपये मिसाल के तौर पर, तो मुझे 12 से ज़रा देते कितना हो गया 23 लाख ऑलमोस्ट। 23 लाख मेरे पास होने चाहिए ऑन द स्पॉट, या 23 लाख के एहसास से होने चाहिए कि कल को अगर अल्लाह न करे मुझे कुछ होता है तो कितना पैसा होना चाहिए, ये मेंशन है। और माजरत हमारे बहुत से लोग कहते हैं जी प्लानिंग क्यों करनी, बढ़ गया वो बंदा जो नहीं करे जाएगा पूछा जाएगा उससे। हाँ अगर वो औरत को उसके घर वाले हुक्म है अगर निकाल दे इस वजह से कि जी आपने उसके लिए नाम नफका नहीं दिया, जो अक्सर सास उसे निकाल देते हैं ना, वो बेचारी बेवा चली जाती है इसमें, तो वो मरने वाले का अज़ाब है, कब्र में गुनाह है, अब अज़ाब पड़ेगा। अगर वो अपनी मर्जी से खुद छोड़ के चली जाती है तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत। इतना बड़ी चीज़ है जो हम लोगों को अगर समझाए ना, सिर्फ उन लोगों को कि भाई जो हुक्म है आपके लिए आगे आपकी मर्जी, और फ्यूचर प्लानिंग के भी जो कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने 1 साल की, यही सबसे बड़ी प्लानिंग होगी ना। मेरे पास इतना एहसास होने चाहिए कि मेरी अगर डेथ होती है आज तो 1 साल तक 23 लाख रुपए या इतना एहसास है जिसको बेच कर 1 साल का जो मेरे घर का खर्चा है वो पूरा हो।